الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. اللہ رب العزت نے گمراہ ہوئے ہیں ان کی کثرتیں اور ان کی گمراہی کے 3 اسباب یہاں بیان کیے ہیں. ان کا کل تذکرہ ہوا تھا کہ وہ متکبر ہوتے ہیں اور اسی طرح متکبر ہونے کے ساتھ ساتھ تردد اور شک میں پڑے ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے جب وہ جھگڑتے ہیں بحث و تبحیث کرتے ہیں بحث مجادلہ کرتے ہیں تو پھر وہ بدتمیزی پہ گالی گلوچ پہ غیر دلیل کے لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں. دلیل کوئی نہیں ہوتی بس کام یا ٹانگ اڑانا ہوتا ہے اور لڑائی اور فتنہ ڈالنا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ان کی بنیادی وجہ بیان فرمائی ہے گمراہ لوگوں کی. اور جتنے بھی یہ متکبر لوگ ہیں یہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری چادر ہے، کبریائی بڑائی میرا یہ تہبت ہے. تو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. فرعون کی خرابی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہ متکبر تھا. یہاں تک اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ ایک بلند و بالا بلڈنگ قائم کر اور میں جو ہے سب سے مزید اونچا ہوں اور شاید میرے پاس بھی ایسے اختیارات آ جائیں گے. آج میں دعوت کر رہا ہوں. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں پوری دنیا پر قابض ہو جاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و خوار کیا، اس کے حواریوں کو، اس کے وزیر و مشیروں کو بھی. اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا. الذین یجادلون جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان بغیر کسی ایسی دلیل کے آتاہم آئی ہو. ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور کوئی ان کے پاس ثبوت اور پروف بھی نہیں ہے، لیکن بس لڑنا ہے، جھگڑنا ہے. کابرا مقتا بڑی تلاشی کا باعث ہے اللہ اللہ کے نزدیک. یہ جو رویہ ہے نا بغیر دلیل کے لڑنا اور جھگڑنا یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. یہ چیز وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے اللہ کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے. صرف اللہ کی نظروں میں نہیں جو ایمان لائے ہیں اس نبی پر ایمان لانے والے اللہ پر ایمان لانے والے ان کے نزدیک بھی اس بدبخت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. اللہ رب العزت ایسا جو ہے نا اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ رب العزت. جیسے یہاں اللہ رب العزت نے بات کی ہے اپنی ناراضگی کی اور اہل ایمان کی ناراضگی کا باعث بننا ان کا تکبر ان بنیادی وجہ ہے اور لڑائی جھگڑا تردد اور شک میں. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کی جو مجھے آیت یاد آئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
جو لوگ ایمان لائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے جو ایمان والے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ دیکھ کر ہی ہم کتنی ایسی عظیم شخصیات ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نیک ہیں، پارسا ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کی اپنا بات جو ہے جچی تلی ہوتی ہے، اس میں کوئی سکم اور کوئی بیماری اور کوئی ذوف والی کوئی چیز نہیں ہوتی، بات جچی تلی کرتے ہیں، کھری کرتے ہیں، صاف شفاف کرتے ہیں، ان کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ صالح اعمال سے سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ لوگوں کو جانتے نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں جو شخصیت ہے وہ بڑی نیک ہے، بڑی پرہیزگار ہے، وہ تو اس کو جانتا بھی نہیں، اس کے جاننے والوں کو ہزاروں ہیں لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ صرف اللہ کے لیے اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ جیسے یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، ایسے ان لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ رب العزت کے آگے، اللہ رب العزت کے بندوں کے آگے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی نظروں سے گر جاتے ہیں، جیسے ان کے نزدیک محبوب بن جاتے ہیں، ان کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ کذالک اسی طرح یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ علی کل قلب متکبر، ہر متکبر کے دل پر جبار کو بڑا سرکش ہے، اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے۔ یہ صرف فرعون پر نہیں، اس کے ساتھیوں پر نہیں، قیامت تک جتنے بھی ایسے متکبر آئیں گے اللہ رب العزت ان کو ذلیل و خوار کرے گا، اللہ رب العزت ان پر مہر لگا دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے تکبر کس چیز کا، تکبر کس بات پر اور بڑائی کس بات پر، یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت بڑائی کا اظہار کرے۔ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ناتواں ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کے آگے جھکنے والے ہیں، اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ وقال، اور کہا فرعون نے، یا حامان ابنی لی، اے حامان تو بنا میرے لیے سرحل لی، ایک بلند عمارت تاکہ اب میں پہنچوں الاسباب، راستوں تک، اسباب تک، راستوں تک پہنچوں اور پوری دنیا میں میرا کنٹرول ہو جائے، اور جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کے ذہن میں تھا کہ میں اس دعوے پر پورا اتر آؤں، کیونکہ وہ جب دلائل کی بات ہوتی تھی، دلائل کی دنیا میں آتا تھا تو شکست کھا جاتا تھا، لیکن تکبر کے ذریعے اور اسی طرح چتراہٹ کے ذریعے ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو منوانے پہ تلا ہوا تھا۔ جچی تلی بات اس کے بعد وہ اس کو مانتا نہیں تھا، اس کا انکار کر دیتا تھا۔ دلائل اور براہین کے میدان میں اس کو پتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تکبر پر اٹکا ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں اپنے مخلوق بندے بنائے، وفا دے۔